مرزا صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا سراج منیر، یہ اس کا جواب ہے۔ شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے رسالہ اشاعت السنہ کے 18ویں جلد میں اس کو درج کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ رسالہ 76 صفحے کا ہے، اور یہ وہ رسالہ ہے جس کو آپ نے براہین احمدیہ کی موجودہ جلدیں چھپوانے کے بعد 1886 میں تصنیف کرنے اور چند ہفتوں میں ختم کر کے چھاپ دینے کا وعدہ اشتہار 20 فروری 1886 میں مشتہر کیا تھا۔ آپ نے براہین کے لافظنیوں یعنی پیش گوئیوں کو تسخیر حمقا اتباع کے لیے ناکافی سمجھ کر، تھوڑی مشکل اردو لکھی ہے، میں نے دی ٹرانسلیشن آمدی تو چوہان صاحب نے بھی آمدی ہے کہ براہین کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کو بیوقوفوں کی، وہ جو بیوقوف ماننے والے ہیں، فالورز ہیں، ان کی مطلب ہے کہ تسخیر کے بعد ان کے اوپر حاوی ہو جانے کے بعد سمجھا کہ وہ کافی نہیں ہے، ناکافی سمجھ کر اس رسالے میں اور پیش گوئیوں کا ان احمقوں کو لالچ دیا تھا، یعنی میں سراج منیر میں مزید پیش گوئیاں لکھوں گا اور اس کے ذریعے سے ان کا روپیہ خوب بٹورا، مگر اب 1897 میں وہ رسالہ چھاپا تو اس میں 37 ایسی پیش گوئیاں درج کیں کہ وہ بجوز ایک پیش گوئی ازالہ و چند پیش گوئیاں اشتہارات 1897 سب کے سب اسی براہین کی پرانی لنترانیاں ہیں۔ الغرض کسی نئی پیش گوئی کا اس میں نام و نشان نہیں ہے، اور اس طرفہ پر یہ ترا کے 5000 پیش گوئیوں میں سے جن کا آپ کو دعویٰ ہے، اس رسالے میں صرف 37 پیش گوئیاں بمشکل آپ نے درج کی ہیں، سو بھی اس ہیلا اور فریب سے ایک ایک پیش گوئی کو کئی بار ذکر کیا اور ان کا نمبر شمار جداگانہ بنا لیا۔ مثلاً پیش گوئی متعلق عبداللہ آتم علیہ السلام کو کئی بار ذکر کر کے ان کا نمبر 13، 15، 30، 32، 33 بنا لیا۔ والا حاضل قیاس، آپ کی اس چالاکی کو دیکھ کر آپ کی جرت اور جسارت پر کمال تعجب آیا کہ آپ نے حیا سے کام لے کر یہ نہ سوچا کہ میرا وعدہ کیا تھا اور میں نے کیا کیا، اور آپ کے اتباع دام افتادہ حمقا پر کمال افسوس آیا کہ وہ اس رسالے کو دیکھ کر بھی الہامی قاتل صاحب کے بد عہد فریبی وہ غدار مکار ہونے کا یقین نہیں کرتے اور اس کی پیروی تقلید سے ہاتھ نہیں کھینچتے اور اس سے نہیں پوچھتے کہ حضرت اشتہار 20 فروری 1886 میں آپ نے ایک نیا رسالہ مشتمل بر نشانات جدیدہ کا وعدہ دے کر ہم سے روپیہ بٹورا تھا، یا اسی اسٹریل کتاب خوگر کی بھرتی مجموعہ احتلامات شیطانی براہین کے دوبارہ چھاپ دینے کا اور اسی کی پرانی لنترانیوں کا اس میں اعادہ کرنے کا وعدہ تھا۔ اب اس گمراہ پارٹی کی کوئی صورت امید نہیں ہے۔ ایسی سری بدعہدی و چالاکی اور فریب بازی پر وہ متنبع ہو کر راہ یاب نہ ہوئے تو آئندہ کیسے ہوں گے؟ الحق وہ اس کی تقلید میں اندھے بہرے ہو گئے اور عنایت کے مصداق بن گئے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ سورہ نحل۔ فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ ہم ان کے اشتہارات 1897 اور پرانی لنترانیوں براہین احمدیہ کا جواب کیا دیں جو بارہا دے چکے ہیں، اور اپنے وقت رسالہ اور روپیہ کا خون کیوں کریں؟ وہاں تو برطبق خریداری مفت، فوج طفلان مفت، مطبع مفت کا روپیہ، مفت کا وقت بھی مصروف، جس کو بخبران فریب بازوں کے کوئی کام نہیں، اور یہاں تو سب کچھ قیمتی ہے، اور جن پیش گوئیوں براہین کا جواب ہماری تحریرات سابقہ میں نہیں آیا
وہ الہامی قاتل کے صرف دعوی ہیں، ان کے وقوع و تحقیق کا مفہوم ان کے دعویٰ اس کو دعویٰ نہیں تو ثبوت کو جا، اور اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی کیا۔ ہاں، اس مقام میں لاف زنیوں کے علاوہ اس کی چند لن ترانیوں کا جواب دینا ضروری ہے جو ذیل میں دیا جاتا ہے۔ اول آپ نے اس رسالہ کے صفحہ 3 میں یہ اعتراف کیا کہ رسول، مرسل و نبی ہونے کا مجھے دعویٰ ہے، مگر نہ حقیقی معنی سے بلکہ مجازی معنی سے، جیسا کہ حدیث میں مسیح موعود کے حق میں مجازی معنی سے نبی کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں غیر رسول و غیر نبی کو خدا کا رسول و نبی نہیں کہا گیا۔ آپ میں ایک ذرہ شرم و حیا ہے تو ایک آیت یا حدیث ایسی بتا دیں جس میں غیر نبی کو خدا کا رسول یا خدا کا نبی کہا گیا ہو۔ حضرت مسیح موعود کے حق میں جو لفظ نبی بولا گیا ہے وہ حقیقی معنی سے بولا گیا ہے۔ فتویٰ تکفیر میں حدیث ملاحظہ کریں اور اس دھوکہ بازی سے شرمائیں۔ دوم، اس کے صفحہ 4 میں آپ نے فرمایا ہے میں نے کسی نبی کی توہین نہیں کی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں فضل خدا اپنے آپ کو مسیح سے کم نہیں دیکھتا، اپنے کو مسیح سے کم نہیں دیکھتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو انبیاء کی توہین کی وہ ہم رسالہ جلد 13 اور 14 میں بضمن فتویٰ اور جواب آسمانی فیصلہ اور جلد حاضہ کے صفحہ 74 وغیرہ میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم ان سب توہینات سے قطع کر لیں تو آپ کی تکفیر کے لیے یہی توہین کافی ہے جو آپ کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ تین مسیح سے کم نہیں۔ سوم، اس کے صفحہ 5 میں آپ نے کہا ہے کہ میرے کاموں سے مجھے پہچانو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے یہی کام دیکھے ہیں، غیر مذاہب کے لوگوں اور ان کے معبودوں کو گالیاں دینا اور ان کے بدلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلوانا، اور مسلمانوں کے علماء و مشائخ کو لعنتیں کہنا اور بدذات، حرامزادہ وغیرہ گالیاں دینا، تقریر تحریر میں سچ نہ بولنا، اسلام کا وکیل بن کر جھوٹی پیش گوئیاں کرنا اور مخالفوں سے اسلام کی ہنسی کرانا وغیرہ وغیرہ۔ انہی کاموں سے ہم نے آپ کو پہچانا ہے کہ آپ بڑے کذاب ہیں، زیادہ کیا کہیں، نیا طرز خطاب مانے ہیں۔ لو جی، ایک اور ثبوت اس بات کا مل گیا کہ مخالفین اسلام کو اسلام پر ہنسی کروایا کرتے تھے، جھوٹی پیش گوئیاں بنا کر کیا کرتے تھے۔ جب وہ پیش گوئیاں جھوٹی نکلتی تھیں تو پھر غیر مسلم ہنستے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے صفحہ 49 میں یعنی 49 صفحے میں آپ نے کہا ہے کہ ابو سعید محمد حسین سید احمد خان سے مراد صاحب سید احمد خان و فلاں 9 اشخاص قادیان میں آمیں اور 2 گھنٹے تک چپ رہ کر میرا واز سنیں اور پھر قسم کھائیں کہ پیش گوئیاں عبداللہ آتم کے متعلق، لیکرام کے وغیرہ کے متعلق یہ سب دروغ گوئیاں ہیں اور 41 روز میں عذاب کا مزہ پامیں۔ یعنی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب لوگ آئیں میرے گاؤں میں قادیان میں وہاں پر عبداللہ آتم اور لیکرام وغیرہ کے متعلق بات کروں گا، 2 گھنٹے تک چپ رہ کے آپ نے میری یہ گفتگو سننی ہے، پھر اگر آپ نہ مانیں تو 41 روز میں عذاب کا مزہ پائیں گے۔ اس کا جواب دیتے ہیں شیخ، کہتے ہیں ان 9 اشخاص میں سے اور تو کوئی بھی آپ کی لن ترانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ایک میں ہی آپ کا گاہک ہوں جو آپ کی خوش قسمتی سے آپ کے رد خیالات و مقالات کی جوش و ولولہ میں مصرع قرا فال بنام من دیوانہ زوند کا مصداق ہو رہا ہوں۔ میں حاضر ہوں، جب حکم ہوگا قادیان میں حاضر ہو جاؤں گا، بشرطے کہ آپ میرے رسالہ نمبر 2 جلد حاضہ 53 وغیرہ کو ملاحظہ فرما کر میری جائز شرطوں کو مان لیں اور اپنی ناجائز شرطوں کو واپس لیں، یا میرے اعتراضات کا جواب دے کر اپنی شرائط کی ضرورت ثابت کریں۔ اشتہار قطعی فیصلہ 19 مئی 1897 کا جواب، یہ خاکسار تو تعمیل حکم اشتہار 19 مئی کو بھی تیار ہے، جیسا کہ تعمیل حکم رسالہ سراج منیر
حاضری قادیان کے لیے تیار ہے۔ دیر صرف یہی ہے کہ آپ بیان کر دیں کہ قادیان میں آنے کا حکم جو رسالہ سراج منیر میں ہوا تھا اسی حکم سے منسوخ ہوا یا ان دوستانہ حکموں کے اجرا میں الہام غلطی کھا گیا، اور ایک آنچ جو یہ کسر رہ گئی کہ آپ نے وہ نشان جو 1 سال کے عرصہ تک آپ دکھلائیں گے متعین نہیں کیا، اس کسر کو بھی نکال دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے کرتے کی کھنڈی ٹوٹ جائے یا کپڑے میلے ہو جائیں تو آپ اس کو اپنے لیے نشان آسمانی قرار دیں، یا اپنے پجامے سے ایک جونک نکال کر مار دیں، یا ایسا ہی کوئی اور نشان دکھا دیں، یا اس بیت کا مصداق ہو۔ این کرامت ولی ما چے عجب گرب شاید گفت باران شدید۔ زیادہ عرض کیا کروں، صفحہ 56 115 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو شیخ نے لکھا ہے نا کہ میرے کرتے کی کھنڈی ٹوٹ جائے یا کپڑے میلے ہو جائیں تو آپ اس کو اپنے لیے نشان آسمانی قرار دیں، یہ بات بالکل درست ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ مرزا صاحب کے ایک مرید نے آ کر مرزا صاحب کو بتایا کہ آج شیخ بٹالوی کو ہم نے بٹالہ اسٹیشن پر دیکھا تو ان کے کپڑے جو تھے وہ میلے تھے، اور ان کے کرتے کے وہ اوپر لگی ہوتی تھی اس زمانے میں لٹکانے کے لیے، کھنڈی اس کو بولتے تھے۔ آج کل تو یہ آ گئی ہیں نا چیزیں، اس زمانے میں کرتا لٹکانے کے لیے اوپر ایک ہک سی بنی ہوتی تھی، تو وہ ٹوٹی دیکھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ واہ واہ واہ، عذاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ آسمانی نشان نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے جو شیخ نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ سراج منیر کا جواب تھا۔ اچھا عامر بھائی، یہ سیم وہی ہے نا حکم فروری 1904 بند کا؟ کر دیں اس کو۔ عامر بھائی کون سا؟ کیا بولے؟ یہ جو حوالہ ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے یہ سیم یہ الحکم فروری؟ 1895 کا ہے۔ اچھا 1895 کا ہے۔ ہاں، یہ میں نے پڑھ کے سنانا تھا، یہ مجھ سے کوئی کسی ساتھی نے بھی حوالہ مانگا تھا۔ خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین چاچڑا اور مرزا غلام احمد الہامی قاتل خونی مسیح قادیان، اس کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ خواجہ غلام فرید چاچڑا والا ان کے بارے میں مرزائی بہت لن ترانیوں سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جناب مرزا صاحب کے بارے میں بڑے ہاں، یہ 1895 کا رسالہ شاعت السنہ ہے، 18ویں جلد ہے، اور وہ صرف احمد نذیر کے پاس ہے۔ باقیوں کو مرزائیوں کو صبر کرنا چاہیے، وہ چیختے رہیں کہ ہمیں نہیں دیتا رسالے اپنے، ان کو صبر کرنا چاہیے، یہاں سے ریکارڈنگ لے لینی چاہیے، کاپی کر لینا چاہیے۔ کیوں ضیاء رسول مولوی؟ میں جب مر جاؤں گا تو مولوی ضیاء رسول سے لے لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے جی۔ یہ کسی یہ کو نہیں خواجہ پتا غلام آپ نے فرید پہلے چاچڑا جانا ہے والا، جب میں نے جانا ہے، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اچھا بہرحال یہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کے بارے میں مرزائی جو لانترانیاں کرتے ہیں نا، آج تھوڑا سا اس کا حوال بیان کرتے ہیں۔ الہامی قاتل خونی مسیح مسلمہ زمانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلامی دنیا میں ایک نیا جال پھیلانا اور اس میں معتقدین مشائخ کرام کو پھنسانا چاہا تھا۔ رسائل انجام آتم میں اس نے اپنا پرانا ڈھکوسلا مباہلہ درج کیا تو اس میں علماء اسلام کے ساتھ مشائخ اعظام پنجاب و ہندوستان کو بھی اپنا مخاطب بنا لیا۔ اس کی اس گیدڑ بھبکی کو اکثر علماء و مشائخ ہندوستان اور پنجاب نے تو لا شے میں سمجھا اور اس کی طرف نگاہ التفات سے نہ دیکھا، مگر ایک گوشہ نشین خلوت گزین بزرگ نے جو اس زمانے کی چلاکیوں اور مکاریوں کی دھوکہ بازیوں سے واقف نہیں اور ذکر و شغل و ارشاد طلاب و تلقین خاص احباب میں مصروف رہتے ہیں، یعنی خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین چاچڑا، انہوں نے محض دفع شرر و رفع ضرر کی غرض سے قادیانی کو اس کی درخواست مبالغہ کے جواب میں
اس مضمون کا عربی میں خط لکھوایا کہ مجھ کو آپ سے پرخاش نہیں ہے، مجھے اس خطاب سے معاف رکھیں۔ یعنی شیخ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے 1896 میں جو مباہلے کا اشتہار دیا تھا تمام علماء اور مشائخ کو، اس میں خواجہ غلام فرید چاچڑا والے کو بھی مخاطب کیا، تو انہوں نے جواباً مرزا صاحب کو خط لکھا عربی میں اور کہا کہ مجھے اس معاملے سے معاف ہی رکھیں، مجھے کوئی آپ سے پرخاش نہیں ہے۔ قادیانی نے خواجہ صاحب کی اس قدر آراز کو از بس غنیمت سمجھا اور اس کو اپنی توثیق قرار دے کر ضمیمہ جامع آتم میں چھاپ کر مشتہر کر دیا اور اس کے شکریہ میں ایک طولانی خط عربی کا خواجہ صاحب کی تعریف و توصیف میں لکھ کر ان کے حضور میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اور 2 خط فارسی میں خواجہ صاحب کی طرف سے قادیانی کے نام بھیجے گئے، جن میں پہلے خط کی نسبت قادیانی کی تائید تعریف بھی پائی جاتی ہے۔ ان خطوں کی قادیانی نے اپنی برات و توثیق کا کافی ذریعہ سمجھا اور ایک عمدہ سرٹیفکیٹ خیال کر کے رسالہ سراج منیر میں مشتہر کر دیا۔ یعنی وہ جو خط خواجہ غلام فرید چاچڑا والے نے لکھے نا، 2 فارسی میں 1 عربی میں، اس کو مرزا صاحب نے اپنا سرٹیفکیٹ بنا لیا کہ دیکھو جی اتنا بڑا گدی نشین میرے بارے میں یہ کہتا ہے، اور سراج منیر رسالہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں خواجہ غلام فرید کے خط شائع کر دی۔ ان خطوں کے شائع ہونے سے مسلمانوں میں خصوصاً ان اصحاب میں جو مشائخ کرام و اولیاء اعظام سے حسن عقیدت رکھتے ہیں کمال تشویش و تردد پیدا ہوا، اور انہوں نے بالواسطہ و بلا واسطہ مراسلت کے ذریعے سے اپنی تشویش و تردد کا خواجہ صاحب کے حضور میں اظہار کیا۔ ایک مولوی صاحب ضلع لاہور سے بذات خود خواجہ صاحب کے حضور میں حاضر و تدارک مافات اور اصلاح فساد قادیانی کے در پہ سے ہوئے۔ میرا خیال ہے خواجہ اپنا مولانا غلام دستگیر قصوری کی بات کر رہے ہیں شیخ، کہ وہ آئے تھے ان کو خواجہ صاحب کو بات سمجھانے کے لیے۔ ان کو اپنی تحقیق و تفتیش سے یہ معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب بذات خود قادیانی کی تحریرات و اشتہارات کو ملاحظہ نہیں فرماتے۔ ان کے بعض خدام ایسے ہیں جو قادیانی کے رسائل و اشتہارات دیکھ کر اس کے دام میں پھنس گئے ہیں۔ وہی لوگ خواجہ صاحب کے حضور میں قادیانی کی خدا پرستی و بزرگی کی تعریفیں کر کے اس مراسلت کے موجب ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ چاہا لکھا اور خواجہ صاحب کی طرف سے قادیانی کے نام پر روانہ کیا۔ مولوی صاحب موصوف نے ہر چند کوشش کی کہ وہ عقائد و مقاصد قادیانی اس کی اصلی تحریرات سے نکال کر خواجہ صاحب کے حضور میں پیش کریں اور خطوط مذکورہ کے برخلاف ان کی رائے قائم کرائیں، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے۔ از انجا کے اظہار عقائد و مقاصد قادیانی و اصلاح و فساد اس مسلمہ ثانی کا قرعہ اس خاکسار کے نام پر ڈالا گیا ہے، اور اس عاجز کو اس کام کے اختتام میں ایک خاص ملکہ عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل میں یہ القاء کیا کہ یہ ناتوان خود خواجہ صاحب کے حضور میں حاضر ہو کر عقائد و مقاصد قادیانی اس کی اصلی تصانیف سے دکھا کے خواجہ صاحب کی رائے زمین ان کی نسبت ظاہر کرائے۔ بنابر علیہ خاکسار وسط محرم 1315 میں ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور میں پہنچا اور خواجہ صاحب کی ملاقات سے مشرف ہوا اور قادیانی کے عقائد و مقاصد اصل تصانیف سے نکال کر خواجہ صاحب موصوف کو دکھائے، جن کو دیکھ کر خواجہ صاحب قادیانی سے سخت متنفر اور بیزار ہوئے، اور معلوم ہوا کہ حضرت ممدوح نے جو کچھ قادیانی کے حق میں کہا تھا وہ محض دفع شرر و رفع مضر پر مبنی تھا اور تمیل یکم انزل مخالفت شرع کا نتیجہ تھا۔ اور اگر حضرت ممدوح کو کسی قدر قادیانی کی نسبت نیک گمان تھا تو اس وجہ سے تھا کہ قادیانی مسلمان کہلاتا تھا اور حضرت ممدوح کو مسلمانوں سے حسن ظن تھا، اور اس کی اصلی تصانیف دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اس حسن ظنی اور عدم اطلاع تصانیف قادیانی کی وجہ سے آپ نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا تھا اور شیخ سعدی کی اس قول پر عمل کیا تھا: میرا پیر دانائے مرشد شہاب، دو اندرز فرمود بروئے آب، یکے آنکے درخویش خود بین مباش، دگر آنکے بغیر بدیم بباش۔ حضرت ممدوح نے اصل تصانیف قادیانی میں اس کے عقائد و مقالات دیکھے تو
اس پر بہت آشفتہ ہوئے اور اس کی شوخیوں اور بے ادبیوں پر جو حضرت خاتم المرسلین علیہ جناب میں اس سے سرزد ہوئیں، کلمہ استغفر اللہ زبان پر لائے اور فرمایا کہ یہ شخص اہل اللہ اور موید من اللہ نہیں ہے اور کمال درجے کا بے ادب ہے اور خود استائی کرنے والا اور نام آوری اور شہرت کا طالب ہے اور اپنے دعووں میں سچا نہیں ہے۔ حضرت کے بعد خدام ہزار مجلس نے حضرت کے سامنے فرمایا کہ آئندہ حضرت اس شخص سے خط و کتابت نہ کریں گے، اور حضرت نے اس پر سکوت فرما کر اس کو تسلیم کر لیا۔ اس سے ناظرین کو یقین ہو سکتا ہے کہ وہ خطوط سلسہ جو حضرت کی طرف سے قادیانی کو پہنچے ہیں وہ 3 خطوط، ایک عربی کا 2 فارسی کے، قادیانی کی برات و توثیق کے دلائل نہیں ہو سکتے اور نہ وہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ تسلیم کیے جا سکتے ہیں۔ قادیانی اب بھی لن پرانیاں ہانکے اور حضرت ممدوح کو اپنا مصدق و موافق قرار دے، اس کو لازم ہوگا کہ وہ اسی مضمون کا ایک اور خط حضرت ممدوح سے حاصل کرے اور اپنے کسی رسالے میں چھپوائے۔ یہ امر اس سے نہ ہو سکے گا اور ہرگز نہ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے اسلام اور کے دین مشائخ کرام یقین کریں کہ خواجہ صاحب اس کے مصدق و معید نہیں ہیں اور اس کے دعوی سے ناخوش ہیں۔ نوٹ کر لو، خاکسار ابو سعید محمد حسین بٹالوی، ایڈیٹر رسالہ شاہ السنہ، پلے بن لو گل۔ شیخ نے چیلنج کیتا جے اس تو بعد خواجہ غلام فرید چاچڑا والے دا خط مرزا قادیانی اپنے حق چ دوبارہ کوئی لے کے چھاپ دے رسالے چ تے منو محمد حسین بٹالوی نہ آکھیو۔ رپورٹ پہنچ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تے پھر جناب سناٹے چھا گئے نے۔ اج تو بعد اے ریکارڈنگ جیڑی ہے اینو اینا حصہ کٹ کے چاڑ دیو جیڑا مرزائی آکھے خواجہ غلام فرید چاچڑا والے نے کیتی سی مرزا صاحب دی تصدیق۔ خواجہ غلام فرید کے بارے میں نے ایک ثبوت پیش کیا ہے کہ 1895 میں یہ کام ہوا ہے، جا کے چیک کر لیں۔ اس کے بعد 6 سال وہ زندہ رہے ہیں، 13 سال آپ کے مرزا صاحب زندہ رہے ہیں۔ چیک کر کے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب نے زندگی میں دوبارہ ان سے کوئی ان کو تائید یا تصدیق وصول ہوئی ہے؟ یہ کون چمچ